بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وأبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے اور وہ پھر غافلین میں سے ہو جائیں گے۔ جمعے کی نماز بہت فضیلت کی حامل بھی ہے اور شریعت کی نظر میں اس کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے۔ فرمایا من ترک ثلاث جمعات ختم اللہ علی قلبی، جو بندہ بغیر کسی عذر کے 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے اللہ کی طرف سے اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ اور یہ مہر لگنا یہ معمولی درجے کی سزا نہیں ہے، بلکہ یہ تو بڑے بڑے جو کفار ہیں ان کے بارے میں فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر اللہ نے مہریں لگا دی ہیں۔ اس مہر کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس مہر کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان غفلت میں چلا جاتا ہے، اور غفلت وہ چیز ہے جو سب گویا کہ گناہوں کی، برائیوں کی جڑ ہوتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے اس امت کے گناہوں میں غور کیا تو مجھے غفلت سے بڑا کوئی گناہ نظر نہیں آیا۔ یعنی انسان بنیادی طور سے گناہ کی طرف اسی وقت پلٹتا ہے، جاتا ہے، رجحان کرتا ہے جب اس کا دل غافل ہوتا ہے، اور دل غافل ہو جائے تو پھر اس میں شیطان کا قبضہ ہو جاتا ہے، اس پر شیطان اس کے اوپر اپنا تسلط جما لیتا ہے، پھر اسی کے اندر اپنے ہی خیالات ڈالنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ غفلت ختم ہوتی ہے نیک اعمال سے۔ غفلت کے پیدا ہونے کا ذریعہ ایک اس حدیث پاک میں ارشاد فرما دیا، اور غفلت کے زائل کرنے کے جو ذریعے ہیں ان میں سے سب سے بڑا ذریعہ ذکر ہے اللہ کا۔ انسان اللہ کا ذکر کرتا رہے، اللہ کا نام لیتا رہے، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پاک کر دیتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں، شیطان کا قبضہ اور تسلط اس سے ہٹا دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے دل پر بیٹھا رہتا ہے پاؤں جما کر، جو ہی اس کو غافل محسوس کرتا ہے تو فوراً اپنے خیالات، وساوس اور یہ چیزیں اس کے اندر ڈالنا شروع کر دیتا، پھر آگے جا کے وہ کچھ کا کچھ بن جاتا ہے۔ تو نتیجہ وہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ جو ہی انسان غافل ہوا، جو دم غافل 100 دم کافر۔ جس سانس میں ہم اللہ سے غافل ہوئے اس سانس میں گویا کہ ہم شیطان کے قبضے میں چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہے کہ ہمیں بچا لیتے ہیں، ورنہ شیطان تو ہمارے اوپر تسلط جمانے کے لیے پوری طرح تیار، اپنے لاؤ لشکر سمیت تیار بیٹھا ہے۔ تو یہ غفلت بڑی بری چیز ہے، اس کے پیدا ہونے کا سبب ایک جمعے کی نماز کو بلا وجہ چھوڑنا ہے۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو جمعے کی نمازیں چھوڑتے ہیں ان سے چاہیے کہ باز آ جائیں۔ یعنی فرض نماز جو 5 وقتی اس کی بھی اہمیت ہے، بہت اہمیت ہے، لیکن جمعہ تو کم سے کم اس میں تو کوئی آدمی 5 وقتہ نماز میں کہہ سکتا ہے کہ کوئی عذر تھا، بیماری تھی، سفر تھا، کوئی یہ تھا وہ تھا، اس وجہ سے قضا ہو گئی، بر وقت نہیں پڑھ پایا، جماعت چھوٹ گئی۔ لیکن جمعہ تو آتے ہی 7 دن کے بعد ہے، اور اتنا اس کا اہتمام فرمایا کہ شب جمعہ سے شروع کر دو اہتمام جمعے کا، تو پھر بھی جمعہ چھوٹ جائے اور آدمی کا جمعہ رہ جائے اور پھر کئی جمعے ایسا ہی ہوتا چلا جائے تو یہ تو انتہا درجے کی جو ہے وہ
غفلت کی بات ہے، یہ کسی مسلمان کی شایان شان بات نہیں ہے کہ اس سے جمعے کی نماز چھوٹے اور پھر کئی جمعے کی نمازیں چھوٹتی چلی جائیں۔ فرمایا کہ جو ایسا ہوگا طبع اللہ علی قلبہ، اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیں گے۔ تو اس چیز سے بچنا چاہیے۔ جمعے میں جو فضائل ہیں وہی اتنے زیادہ ہیں کہ وعیدیں تو سوچنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے انسان کو، کہ جو آدمی چل کے آتا ہے صبح صبح جلدی جلدی چل کے آتا ہے، نہاتا ہے، دھوتا ہے، غسل کرتا ہے، پھر پیدل چل کے آتا ہے اگر قریب میں مسجد ہے، اور پھر امام کے قریب ہو کے بیٹھ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے جو ہے وہ کتنی فضیلت کے باعث ہے کہ 1 سال کی پوری عبادت کا ثواب اس کے کھاتے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ فضائل ہی اس قدر ہیں کہ انسان کو جمعہ چھوڑنے کا خیال آنا ہی نہیں چاہیے، لیکن اگر فضائل سے اعراض قطع نظر بھی ہو جائے تو پھر اس کے اوپر جو وعیدیں ہیں وہی انسان کو ڈرانے کے لیے کافی ہیں۔ تو جمعے کی نماز کا اہتمام ہونا چاہیے، اور اہتمام کا مطلب یہ ہے کہ جمعہ کے لیے مسجد میں آنے سے پہلے ہی تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ادھر سے دوسری اذان ہو رہی ہے عربی خطبے کے لیے اب ہم نکل رہے ہیں، تو یہ کوئی مزیداری نہیں ہے۔ جمعے کا فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن جو جمعے کی جو مزیداری ہے انسان کی طبیعت میں اس کا اثر آنا چاہیے، پیدا ہونا چاہیے، وہ اس سے پھر پیدا نہیں ہوتی، پھر وہ بس گزارا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ آمین آمین۔